کی آج تھوڑی گفتگو کریں گے کہ معراج کا لفظ جو ہے وہ عرجا سے ہے، عروج سے ہے۔ عروج کہتے ہیں کہ بلند ہونا، عروج کہتے ہیں بلند ہونا، اور اس میں پستی کی بات نکل گئی، یعنی نیچے جانے کی بات نکل گئی، ارد گرد کی بات نکل گئی، اوپر کی ہی بات ہے۔ بات بولو، اوپر کی ہی ہے، نیچے کی کوئی بات نہیں ہے، ارد گرد کی کوئی بات نہیں۔ تو ہم سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 اللہ کے پاک کلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سفر مبارک کے بارے میں کیا فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لفظ سبحان سے یعنی پاک ہے وہ ذات، یعنی یہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے رب تعالیٰ کے حوالے سے بتائی جا رہی، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی اور اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی اور فرشتہ نہیں ہے، جبریل امین ہے، بلکہ اللہ پاک اس واقعے کے خود مدعی ہیں، بیان کرنے والے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات۔ اختلاف ختم ہو گیا، کوئی اور اس میں شخصیت شامل ہی نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لیلا یعنی رات کے پہر میں۔ اب رات لیل جو ہے یہ اس سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ رات کے وقت کا واقعہ ہے، رات کے وقت کا واقعہ ہے۔ اور حدیث پاک میں یوں بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جو ہے تشریف فرما تھے، تو وہاں پر حضرت جبریل امین تشریف لائے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم کو اللہ رب العزت کی طرف سے سفر معراج کی باقاعدہ جو ہے وہ دعوت دی گئی کہ آج آپ کے لیے سفر معراج ہے اور آپ تشریف لے جائیں۔ اور ایسا سواری کا جانور جس کو براق کا نام دیا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے 5 مختلف سفر معراج میں 5 مختلف سواریوں پر حضور نے سفر فرمایا۔ تو سب سے پہلا آپ کا سفر شروع ہوا یعنی بیت الحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے، وہ براق کا جانور ہے۔ براق کا لفظ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور براق برقن سے ماخوذ ہے۔ برقن کا لفظی معنی بجلی ہے، کیا ہے؟ بجلی ہے برقن کا لفظ۔ اور اس جانور کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو اس کی تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے رڈار میں ہم اس کی ناپ تول کر سکیں، اس لیے برقن کا لفظ کی ہم نے تھوڑی سی تشریح کر دی تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ حضور کس سواری پر تشریف لے گئے۔ اور بیت المقدس تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم براق پر تشریف لے گئے، یہ ایک مستحکم دلیل کے ساتھ بات جو ہے یہ بتائی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، حضرت جبریل امین حاضر تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما تھے، حضور بستر مبارک سے اٹھے، تو جب آدمی اپنے بستر سے نکلتا ہے چاہے وہ سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں ہو، تو وہ بستر جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، بستر آدمی کا گرم ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک سے نکلے تو آپ کا بستر مبارک بھی گرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا، اور وضو جب حضور نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم کے وضو کا جو پانی مبارک پانی تھا وہ زمین پر پھیل رہا تھا، چل رہا تھا۔ آپ زمین کے اوپر جب کسی فرش پر یا
کچی زمین پر آپ کوئی پانی کا برتن گرائیں تو وہ جہاں پر اس کی نچائی ہوگی وہ پانی اس طرف جاتا ہے، وہ پانی اس طرف ڈھلوان میں ایسا ایسا نیچے جاتا ہے، تو وہ پانی ایسا ایسا اپنی جگہ بنا رہا تھا، یعنی چل رہا تھا۔ اور تیسرا یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے مبارک کی دروازے کی جو کنڈی تھی اپنے دستے مبارک سے کھولی تو وہ زنجیر تھی، ایک دروازے کے اوپر ایک زنجیر تھی لوہے کی، جب اس کو چھوڑا گیا تو وہ زنجیر جو ہے وہ ہلنے لگ گئی، ہل رہی تھی، زنجیر جو تھی وہ ہل رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے براق پر، بیت مسجد الحرام سے بیت المقدس تک براق پر تشریف لے گئے، وضو بھی فرمایا اور بستر مبارک بھی گرم تھا اور پانی جو تھا وہ بھی وضو کا چل رہا تھا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر مبارک مکمل کر کے واپس آئے، یعنی آسمانوں کی سیر فرمائی، پہلے آسمان پر پہنچے، پھر دوسرے آسمان پر، تمام جو آسمان تھے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو آخر میں بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، انہوں نے حضور کو مرحبا کہا، اہلاً و سہلاً کہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا اور آگے اس کے جنت اور دوزخ کی سیر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو حضرت جبریل امین کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ اور معائنہ فرمایا۔ تو اس میں وقت لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، گھڑیاں لگتی ہیں۔ ہم بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ اعتراضات، چونکہ اس میں اختلافات بھی پیدا ہو چکا ہے، ہو گیا تھا جب یہ سفر معراج بیان کیا گیا تھا، اور اس وقت سے یہ اختلاف چل بھی رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیکھنا ممکن نہیں ہے، جنت میں یہ ممکن بنایا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ انسانی آنکھ اللہ رب العزت کو دیکھ لے؟ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ سارا واقعہ زمین کا ہے کہ یہ تو آسمانوں کا واقعہ ہے، یہ تو آسمانوں کا واقعہ ہے۔ اور زمین پر اگر ایک تجلی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی بھی جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم زمین کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے، جو زمین کے قاعدے اور قوانین ہیں، جو زمین کی گھڑیاں ہیں، وہ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق اپنی ترتیب سے چل رہی تھی، لیکن یہ رب کائنات کا حکم ہے کہ زمین ٹھہر گئی، وقت ٹھہر گیا، وقت رک گیا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیا اس میں حکمت ہے کہ اس سارے سفر کے اندر جو کئی دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، کئی اس میں راتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، کئی گھڑیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں، کئی گھنٹے بھی شامل ہو سکتی ہیں، کوئی ہم اس میں لمیٹڈ پیریڈ نہیں بتا سکتے کہ یہ سارا سفر بھی مکمل ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے میں ایک پر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں ایک انچ بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امین کے پروں پر حضور نے سفر فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی آقا علیہ السلام و تسلیم نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصل شکل اور صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت جبریل امین کو حضور نے اصل شکل میں، اصل صورت میں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ حضور نے تو سدرۃ المنتہا سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رف پر سفر کیا۔ میں نے 5 مختلف سواری آپ کو بتائی تھی، اس میں فرشتوں کے ساتھ بھی سفر تھا، نور کی سیڑھیاں بھی تھیں، براق بھی شامل ہے۔ پھر آخری جو
سواری تھی وہ رف تھا جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس پر سوار ہوئے، اور پھر آگے کا سفر جو ہے کوئی فرشتہ ساتھ نہیں تھا، کوئی اور مخلوق ساتھ نہیں تھی، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار اور فرشتوں کے قائد اور امام حضرت جبریل امین نے بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر سرنڈر کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں سفر کر سکتا، میرا سفر یہاں پر ختم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ دیکھا جائے تو حقیقت میں اصل سفر تو سدرۃ المنتہا سے آگے جو ہے وہ عرش اعلیٰ تک کا ہے، وہ حضور نے وہ سفر فرمائی جو اصل سفر ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جو مقام میں استوا ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہاں پر قدرت الہی کی جو قلم تھی وہ خود بخود چل رہی تھی، کوئی اس کو چلانے والا فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے لوح محفوظ کی بھی حضور نے زیارت فرمائی، اور پھر اس لوح محفوظ کے اوپر جو قدرت الہیہ کے حکم سے جو قلم چل رہی تھی، جس کو چلانے والی کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ کوئی انس تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، وہ خود بخود قلم چل رہی تھی، حضور نے اس کی بھی زیارت کی ہے اور لوح محفوظ کی بھی زیارت کی۔ تو پھر آگے کا جو سفر ہے اس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے یہی سرنامے الفاظ فکان قاب قوسین او ادنی کہ محب اور محبوب کے درمیان کتنا فاصلہ رہا، تو کہا گیا کہ فکان قاب قوسین او ادنی کے 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم، یعنی 2 ہاتھ ہوتا ہے تیر کمان، کیا ہوتا ہے تیر کمان، یعنی تیر اور کمان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 2 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اب فاصلہ یہ رہا کہ فکان قاب قوسین او ادنی کہ 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ یا 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ تو پھر اس کے دوران کیا گفتگو ہوئی، قرآن پاک نے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس یہی فرمایا کہ پھر وہی فرمائی رب کائنات نے اپنے بندے کو جو چاہی وہی، کیا گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی۔ پھر ہم اپنے آقا علیہ السلام و تسلیم کی زبان پاک سے مبارک الفاظ سے جو مسلم شریف میں آیا ہے وہ ہم آگے پیش کریں گے اور لفظ میراث پر بات کو ختم کریں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی، اس گھڑی کی، اس حضور کے معجزے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر بھی کیا جس کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، مختصر آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ کتنا وقت لگا، کتنا پیریڈ لگا، اور پھر اللہ پاک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں قرآن میں خاموشی ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، صرف لفظ وحی کے بارے میں بتایا گیا کہ پھر وحی فرمائی گئی، جو چاہے وحی فرمائی گئی۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے، جو مسلم شریف میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین تحفے سفر معراج میں عطا فرمائے وہ 3 تحفے تھے۔ کتنے تحفے تھے؟ 3 تحفے جو مسلم شریف میں آئے۔ دیکھیے ہم نے وہ قرآن کریم سے لے کر جو احادیث پاک کے مستند حدیثیں تھیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کو لے کر چل رہے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے الگ نہیں، اسی موضوع کے حوالے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 تحفے جو ہیں مجھے وہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلا تحفہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا، اور یہ وحی کے اندر شامل تھے، آمر رسول اللہ جو آخری آیات ہے۔ یہاں سے حضور علیہ السلام اور تسلیم کو قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ دیا گیا۔ دوسرا تحفہ یہ عطا ہوا کہ آپ کا کوئی وہ امتی جو شرک نہیں کرے گا،
غور فرمائیے گا، لفظ شرک کی تھوڑی سی ہم بات کر دیتے ہیں کہ کوئی وہ امتی جو اللہ رب العزت کے سوا کسی کو اپنا معبود مانے گا، اپنا رب مانے گا، اپنا خالق مانے گا، تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ کا وہ امتی مسلمان جو شرک نہیں کر کے آئے گا، بالآخر میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ یہ دوسرا تحفہ تھا۔ وہ اپنی سزا اٹھا کر، اپنی تکلیف اٹھا کر، جی پل صراط سے گزر کر، میزان سے گزر کر اور جہنم کے شعلوں سے گزر کر کتنا گزرے گا، کتنی سزا ملے گی، یہ رب جانتا ہے، کتنے سال رہے گا یہ رب جانتا ہے، اور اس کا بالآخر فیصلہ جو ہے وہ ایمان پر ہوگا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ ایمان اس کے ساتھ جڑا رہے گا جو آدمی شرک نہیں کرے گا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، اللہ کے سوا بولو کسی کو سجدہ نہیں کرے گا۔ اب کوئی پیر ہو یا فقیر ہو، کوئی مزار ہو یا دربار ہو، اس پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ حرام ہے، یا اللہ کو سجدہ آپ نہیں کر سکتے۔ تعظیم اور چیز ہے، تعظیم یہ ہوتا ہے کہ بزرگ آتا ہے ہم اس کے لیے سر سے اس کو تعظیم دیتے ہیں، لیکن کسی مزار پر، کسی قبر پر، چاہے وہ صحابی کی ہو، چاہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا دیگر انبیاء کی ہو، وہاں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ حرام۔ جس نے سجدہ کیا کسی غیر اللہ کو، اللہ کی ذات کے علاوہ، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا آسمانوں کے اندر۔ یہ دوسرا تحفہ ادا کیا گیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت فرمانا، چاہے نمازوں میں کمزور ہو جاؤ، اعمال میں کمزور ہو جاؤ، تکلیف اٹھانے کے بعد، سزا اٹھانے کے بعد، جہنم سے گزرنے کے بعد اور پل صراط سے بھی گزرنے کے بعد، بالآخر تمہیں ہم جنت میں داخل کریں گے، لیکن اس بنیاد پر کریں گے کہ تمہارے ساتھ ایمان کی سلامتی ہو، تمہارے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، کوئی ہمارے ساتھ مقابلے کرنے والا نہ ہو، کوئی اور معبود تم نے نہ بنایا ہو، اور آخری دم تک، مرتے دم تک تم نے یہ سمجھا ہو کہ رب کائنات کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ پاک کے حکم سے یہ دو تحفے جو ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو لوگوں کو وسوسہ آتا ہے، جن کو شیطانی وسوسے زیادہ آتے ہیں، تو وہ یہ مجرب ہے کہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا آخر رسول یہاں سے آخر تک سورہ بقرہ تک، تو یہاں سے پڑھنا شروع کر دو گے تو وہ جو وسوسہ ہوگا، شیطانی حملہ ہوگا، جو شر انس ہوگا، شر جن ہوگا، تو وہ رفع ہو جائے گا۔ یہ اتنی طاقتور جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ ایسی طاقتور ہے کہ جب یہ گھر میں پڑھی جاتی ہے تو شیطان کو مجال نہیں ہے کہ وہاں کوئی اپنا شر پھیلا سکے، اس کو بھاگنے میں عافیت ہوتی ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اور جادوگر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جتنے سے بڑا جادوگر ہو، جادو کرنے والا ہو، وار کرنے والا ہو، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ جو ہے وہ تلاوت کیا جائے، اور اگر وقت نہیں ہے تو پھر اس کو یہ موبائل میں چلا دیا کرو، اس سے گھر میں شیطانی جو اثرات ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا کھانا غائب کر دیتی ہیں، کھانے سے برکت ہو، وہ چیز غائب ہوگی، وہ چیز غائب ہوگی، یہ چیز غائب ہوگی، تو یہ سارے شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جلدی سویا کرو، رات کو کیا فرمایا؟ جلدی سویا کرو، کہ تمہاری وجہ سے بہت ساری مخلوق اللہ کی انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور ہم نے موبائل فون لیے ہوتے ہیں، چوکوں میں، گلیوں میں، چھڑوں میں، ہر راستے پر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ایسی بیماریاں بھی لگتی ہیں جن کا نہ ڈاکٹروں کے پاس علاج ہوتا ہے، نہ پھر مولویوں کے پاس دم درود ہوتا ہے، پھر ساری زندگی پریشانی رہتی ہے۔ کیوں فرمایا ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کو جلدی
اپنے گھر میں آیا کرو، جلدی اپنے بستر پر آیا کرو، اپنے جو برتن ہیں ان کو الٹ دیا کرو، یعنی ان کے مشکلیں کے سختی سے باندھ دیا کرو، اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کو اپنے حساب میں لے لیا کرو، اپنے بچوں کو حساب میں لے لیا کرو۔ تو یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی ایسی مخلوقات ہے جو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ آپ لوگوں کے انتظار میں ہوتی کہ یہ انسان اپنے گھروں میں گھسے تو ہم باہر نکلیں، ہم باہر نکلیں، لیکن ہم 11 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2، تو ہم فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، احادیث پاک کے خلاف چل رہے ہیں، اس لیے ہم مسائل اور دماغی بیماریوں کا اور صحت کی بیماری کا شکار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہی عمل کرنے میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ تو سورہ بقرہ ایسی طاقتور ہے، فرمایا کہ جادوگر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے، اس کے سامنے کوئی جن اور انس اور کوئی جادوگر ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ جس گھر میں پڑی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں اذان ہوگی، یعنی اذان کی آواز پہنچی گی، تو اذان جب ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہ مدینہ کے اندر روحا کے مقام تک بھاگ جاتا ہے۔ تو روحا کا مقام جب ناپا گیا تو وہ مدینہ سے لے کر روحا جو وہ 37 میل تھا۔ اتنا دور جو ہے وہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ڈھونڈتا ہے کہ میرے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑے، وہ شیشے کی طرح اس کے کانوں میں لگ رہی ہوتی ہے۔ تو جہاں پر آپ اپنے گھر میں دیکھیں تو ایسا آسیب ہے، ایسی نحوست ہے، آپ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اذان اونچی آواز میں دیں، اقامت پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ اثرات اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا سورہ بقرہ ایسی صورت ہے، ایسا اثر رکھتی ہے، ایسی قوت اور طاقت رکھتی ہے کہ جادوگر میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹھہر سکے یا اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ دوسرا تحفہ تھا ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا ہوا۔ فرمایا کہ تیسرا تحفہ یہ ملا کہ 50 نمازیں جو ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو ہم نے عطا کی۔ کتنی بولو جی؟ تو 5 میں ہم بھاگ جاتے ہیں، رمضان شریف میں کئی راستہ چھوڑ جاتے ہیں، مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ 40 رکعتیں آ رہی ہیں، ابھی سے کوئی بہانہ سوچو، ابھی سے کوئی سفر کا پروگرام بنا لو کہ 40 رکعتیں کون پڑھے گا جی؟ رمضان کی تراویح سمیت وہ جو ساری بنتی ہیں 40 رکعتیں، تو وہ ہمارے اوپر بھاری ہیں۔ اور اگر 50 نمازیں ملتی تو پھر آپ لوگ اور ہم تو مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے 13 رکعت جی، مولوی صاحبان اذانیں دے رہے ہوتے، یہی کھانے پک رہے ہوتے، تو یہی گھر بنا ہوا ہوتا، آپ کو گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن وہ حکمت الہیہ تھی کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے ان کے خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی یہ 50 نمازیں آپ کی امت پر بھاری ہوں گی، یہ مشورہ ہوگا، آپ پھر تشریف لے جائیں، ان میں تخفیف کرائیں، کمی کریں۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے جاتے رہے اور وہ نمازیں کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئیں۔ کتنی جی؟ جو نہیں پڑھ رہے وہ تو نہیں بولیں گے نا، جو نہیں پڑھ رہے وہ کہاں بولیں گے 5 نمازیں، کہ جھوٹ بولنا پڑے گا مجھے، میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، میں ملنے کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی ملی ہیں جی؟ 5 ملی ہیں، تو پڑھتے کتنی ہیں جی؟ تو کوئی 1 پہ ہے، کوئی 2 پہ ہے، 5 پہ تو قسمت والے ہیں، نصیب والے ہیں جو پہنچتے ہیں۔ تو 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب بے شک ہمارا قول نہیں بدل سکتا، ہمارا قول نہیں بدل سکتا، بے شک یہ نمازیں تعداد میں گنتی میں کم ہو گئی ہیں لیکن اس کا ثواب کم نہیں ہوا ہے۔ جو آپ کو امتی 5 نمازیں ادا کرے گا ہم اس کو 5
نمازوں کا ثواب نہیں بلکہ 50 نمازوں کا ثواب. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. بولو جو محبوب مصطفیٰ کے صدقے ہمیں عطا ہوا. کس کے صدقے بولو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ہوا. کہ فرمایا کہ ہر نماز کے بدلے میں اس کو ہم 10 آخری جو ہے وہ شریعت کے اندر جو آخری حصہ ہے وہ 10 کا ہے. 10 سے کام کا رکھے ہی نہیں گیا ہے. کتنا ہے آخری حصہ؟ 10 ہے. نیکی کا جو معیار مقرر کیا گیا ہے، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، سبحان ربی العظیم پڑھو، اللہ اکبر کہو، استغفار پڑھو. ایک دفعہ پڑھنے میں کتنا ثواب ہے بولو؟ 10 کا ثواب ہے. 9 کا بھی نہیں ہے، 8 کا بھی نہیں. تو یہ نمازوں کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے کہ بے شک نمازیں کم ہو گئی ہیں تعداد میں، لیکن ثواب کم نہیں ہوا نیکی کا. ایک نیکی کا جو ہے درجہ وہ 10 کے برابر رکھا گیا ہے. ایک نیکی کا 10 کے برابر درجہ رکھا گیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری سفر اور مشاہدے کے بعد، یہ تحائف لینے کے بعد، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو بیت المقدس واپس تشریف لائے، جہاں پر حضور کا وہ براق بنا ہوا تھا، جہاں سے آگے آپ نے فرشتوں کے ساتھ اور نور کی سیڑھیوں پر سفر کیا. تو وہ حضور وہاں تشریف لائے. وہاں سے پھر آپ مسجد حرام کی طرف تشریف لائے. تو جب آپ اپنے واپس حضرت ام ہانی، کیونکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا، رات کا کچھ حصہ باقی تھا، تو ہم نے آپ کو پہلے بھی قرآن کی آیت کے اندر بتایا تھا کہ یہ واقعہ رات کا بتایا گیا کہ لیل کا لفظ ہے، لیلم من المسجد الحرام، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلم من المسجد الحرام، کہ رات کے حصے، رات کے وقت میں یہ سیر کرائی گئی. فیصلہ رات کے وقت یہ ہوا، یہ سیر کا معاملہ. تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا جب حضور تشریف لائے. تو جب حضور آپس اپنے حضرت ام ہانی کے اسی گھر میں واپس تشریف لائے، سفر مکمل کر کے واپس تشریف لائے، تو پھر یہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا پاک معجزہ تھا کہ یہ سارے سفر کے مراحل طے ہو گئے، اور جن میں دن بھی لگ سکتے ہیں، کئی راتیں بھی لگ سکتی ہیں، کئی سالوں کا سفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضور کے لیے اتنا آسان بنایا گیا، حضور کے لیے یہ معجزہ بنایا گیا کہ جب حضور واپس ہو بستر مبارک پر تشریف لائے تو حضور کا بستر مبارک بھی ابھی گرم تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے نکلے تھے اور اس وقت وہ زنجیر ہل رہی تھی، تو حضور جب واپس آئے تو اس وقت بھی وہ زنجیر ہل رہی تھی. اور حضور نے جو وضو فرمایا تھا اور وضو کا پانی جو زمین پر چل رہا تھا، جب حضور واپس تشریف لائے تو وضو کا پانی بھی چل رہا تھا. یہ سارے مراحل طے ہو گئے آن کی آن میں. کسی نے پھر کیا خوب کہا ہے کہ یہ سفر تھا خوب کا خوب تر. یہ سفر تھا خوب کا خوب تر. یہی تھا ہر ایک کی زبان پر کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغل اولا بے کمال ہی کشفت ہو جا بے جمال ہی حسنت جمی و فصال ہی صلو علیہ. تو اسی میں لفظ عروج بھی بتایا گیا ہے، اور پھر سفر معراج کے اندر بھی لفظ معراج آیا ہے. یہ لقب، یہ اسم حضور کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور یہ اسم حضور کی امت کے لیے بھی بولا گیا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے دین اسلام کے لیے کام کیا تو یہ کس وجوہات کی بنیاد پر یہ سفر جو ہے وقوع پذیر ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سفر اس لیے وقوع پذیر ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم کے جو 2 رفیق کار تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن میں جناب ابو طالب وہ حضور کے لیے ڈھال بن جاتے تھے. ہر دشمن کو، سجن کو وہ ماتھا دیتے تھے، آگے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے. ہر دکھ سکھ میں حضور کے ساتھ
وہ تشریف ان کا وصال ہو گیا، وہ رخصت ہو گئے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام و تسلیم طائف میں تشریف لے گئے، تو طائف کے اندر آقا علیہ السلام و تسلیم کو جھٹلایا گیا، حضور کو پتھر مارا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے، حضور کا لہو نکلا، زخمی ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک رنجیدہ تھا، غم زدہ تھا، اس غم کو دور کرنے کے لیے، اس غم کو مٹانے کے لیے، حضور کی تسلی کے لیے پھر یہ آسمانوں پر فیصلہ ہوا کہ حضور کو عظیم الشان معجزہ سفر معراج عطا کیا جائے۔ ان حالات میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام غم زدہ تھے، حضور رنجیدہ تھے، انشاءاللہ تعالی یہ سفر معراج کا واقعہ جاری ساری رہے گا۔ وما علینا